یہ 1926 یا اس کے آس پاس کا سال تھا۔ قصور کے محلہ کوٹ مراد خان کے موسیقار گھرانے میں ایک بچی نے جنم لیا۔ نام رکھا گیا تھا اللہ رکھی وسائی۔ نومولود کے رونے کی آواز سن کر بڑی بوڑھیوں نے فوراً اس کے شاندار مستقبل کی پیش گوئی کر دی تھی۔ گھریلو روایت کے مطابق بچی کو بہت چھوٹی عمر میں استاد غلام محمد سے موسیقی کی تعلیم شروع کرا دی گئی۔ اللہ رکھی نے تقریباً 7 برس کی عمر میں اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن حیدر باندی کے ہمراہ اسٹیج پر گانا شروع کر دیا۔ وہ 8-9 برس کی تھیں کہ ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا۔ یہاں انہوں نے شاہی محلے کے ایک حصے میں رہائش رکھی۔ یہ جگہ اپنے ناچنے گانے والیوں کے حوالے سے مشہور تھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ وسائی کو اپنے دور کے نامور موسیقار GH چشتی کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے سریلی ننھی گلوکارہ کی آواز کو سنوارا اور اس کے لیے چند تبازات گیتوں کی دھنیں بنا کر دیں۔ ان کی رہائش گاہ کے پہلو میں ہی عزیز تھیٹر واقع تھا۔ ہاف ٹائم کے بعد تھیٹر میں کم سن اللہ وسائی اپنی بڑی بہن ایدن اور حیدر باندی گلوکاری سے سما باندھا کرتی تھیں۔ اللہ وسائی سسٹرز نے لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو قسمت آزمائی کے لیے وہ اپنے بڑے بھائی شفیع کے ہمراہ کلکتہ روانہ ہو گئیں۔ کلکتہ میں ان کی ملاقات اپنے وقت کی معروف و مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو دیگر دونوں بہنوں کی نسبت اللہ وسائی کی آواز کافی پسند آئی۔ انہوں نے ہی اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر آغا حشر کاشمیری سے سفارش کر کے ان کے تھیٹر میں ملازمت دلا دی۔ کلکتہ میں تینوں بہنیں پنجاب میل کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہاں نور جہان نے چائلڈ سٹار کے طور پر فلموں میں حصہ لیا۔ 1935 میں انہوں نے KD مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی اور 1936 میں فلم مصر کا ستارہ میں گلوکاری اور اداکاری کی۔ 1937 میں نور جہان نے فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا رول کیا۔ کلکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں لاہور واپس آ گئیں۔ لاہور کی ہوا انہیں راس تھی۔ یہاں سے نور جہاں کے فنی سفر کی نئی اٹھان شروع ہوئی۔ 1941 میں موسیقار غلام حیدر نے انہیں اپنی فلم خزانچی میں پلے بیک سنگر کے طور پر متعارف کروایا۔ 1942 میں نور جہاں اداکار پران کے مد مقابل فلم خاندان میں ہیروئن آئیں۔ بطور مرکزی اداکارہ نور جہاں کی یہ اولین فلم تھی۔ اس فلم میں نور جہاں کا ایک گیت بہت مقبول ہوا اور آج تک شوق سے سنا جاتا ہے۔ یہ فلم 12 مارچ 1942 کو ریگل سنیما لاہور میں ریلیز ہوئی۔ فلم کی کہانی امتیاز علی تاج نے لکھی اور موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ یہ فلم کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور نور جہاں کا شمار کامیاب اداکاروں میں ہونے لگا۔ سعادت حسن منٹو نے بھی نور جہاں کو پہلی دفعہ فلم خاندان میں دیکھا تھا۔ فلم خاندان کی کامیابی کے بعد نور جہاں نے فلم ڈائریکٹر شوکت حسین سے شادی کر لی اور بمبئی چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے کچھ فلموں میں اداکاری کی اور نام کمایا۔ مرزا صاحباں اور جگنو نور جہان کی ہندوستان میں آخری فلمیں تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اپنے کنبے کے ہمراہ ایک بار پھر لاہور واپس لوٹ آئیں۔ یہاں وہ ملکہ ترنم کہلائیں اور مرتے دم تک پاکستان فلم انڈسٹری پر کسی ملکہ کی طرح راج کرتی رہیں۔ انہوں نے اردو، پنجابی، سندھی، بنگالی، پشتو اور عربی زبان میں 10,000 کے لگ بھگ گیت گائے۔ پنجابی فلم تو ان کی آواز کے بغیر ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو اپنے محبوب شہر لاہور سے دور کراچی کے خسب میں انتقال کر گئیں اور وہیں آسودہ خاک ہوئیں۔ اب آئیے ہم آپ کو اندرون ٹکسالی گیٹ شیخوپوریاں بازار میں واقع وہ مکان دکھاتے ہیں جہاں ملکہ ترنم نور جہان نے 1938 سے 1942 کے 4 سال گزارے تھے۔ غور کیا جائے تو یہ 4 سال نور جہاں کی زندگی کے انتہائی اہم سال تھے۔ اسی گھر میں قیام کے دوران انہوں نے 1938 میں پنچولی آرٹ اسٹوڈیو کی فلم گل بکاؤلی میں اداکاری کی۔ موسیقار ماسٹر غلام حیدر اور نغمہ نگار ولی صاحب کے گیت شالہ جوانیاں مانی آنکھاں نہ موڑی نے نور جہاں کو پہچان عطا کی۔ اگرچہ بازار حسن کی مانگ اجڑ چکی ہے، رقص و سرود کی محفلیں قصہ پرینہ بن چکی ہیں، مگر نور جہاں کی یادیں سینے سے لگائے اس مکان کا حسن اگرچہ گہنا گیا ہے۔
مگر اب بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کبھی یہ عمارت بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ ورلڈ سٹی لاہور کی کوشش سے مکان کا بیرونی حصہ ختم ہونے سے بچ گیا ہے، جسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ سرے دست یہاں نور جہاں کے نام کی تختی لگا کر بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مکان کے اس حصے کو بھی محفوظ کر لیا جائے گا، جس کے لیے نور جہاں کے پرستار شدت سے منتظر ہیں۔